خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے غل ہے یثرب سے شہنشاہ امم جاتے ہیں غل ہے یثرب سے شہنشاہ امم جاتے ہیں سات شبیر کے سب اہل حرم جاتے ہیں دل پہ فرقت کا لیے رنج و علم جاتے ہیں روک شہ بیٹی سے کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں روک شہ بیٹی سے کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں باپ کے غم میں نہ منہ اشکوں سے دھونا صغرا ارے یاد کنبے کی جب آئے تو نہ رونا کنبے کی جب آئے تو نہ رونا صغرا ہو کے رخصت جو چلے روتے ہوئے شاہ انا شہ کے جانے سے مدینے میں بپا تھا کوہرا مرد و زن روتے تھے آپس میں گلے مل کے تمام لٹ گیا ہائے مدینہ یہی کرتے تھے کلام لٹ گیا ہائے مدینہ یہی کرتے تھے کلام جس سے اسلام کی زینت ہے وہ اب جاتا ہے وہ مدینے سے شہنشاہ عرب جاتا ہے لو مدینے سے شہنشاہ عرب جاتا ہے دوسری ماہ محرم کو شہ عرش نشین راہ طے کرتے ہوئے پہنچے جو کربل کے قریب بولی شبیر سے زینب کے یہ ہے کون زمین ارے بھیا صدقے گئی اب یہاں سے چلو اور کہیں ارے بھیا صدقے گئی اب یہاں سے چلو اور دیکھ اس بل کو میری چھاتی پھٹی جاتی ہے کسی بی بی کے بلکنے کی صدا آتی ہے کسی بی بی کے بلکنے کی صدا آتی ہے
سے شہنشاہ امم جاتے ہیں مر گئے اور وہ مقتل سے نکالے نہ گئے، مر گئے اور وہ مقتل سے نکالے نہ گئے۔ کتنے شفاف ہے یہ اشک عزا کے دانے، کتنے شفاف ہے یہ اشک عزا کے دانے، ایسے موتی تو سمندر سے بھی نکالے نہ گئے، ایسے موتی تو سمندر سے بھی نکالے نہ گئے۔ انہی مصروں کے زیر سایہ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں واجب الوزان عمدۃ العیان خطیب اہل بیت ذاکر آل محمد حافظ علوم جعفریہ عالی جناب مولانا سید اقرار عابدی صاحب قبلہ کی خدمت میں آئے، اپنے حسین بیان سے مومنین کو بزرگ فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی أعدائهم أجمعین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بزرگان ملت اور برادران ایمان، عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام، خالق کائنات کا اپنی بلند و بالا کتاب کلام مجید میں بلند و بالا ارشاد گرامی ہے کہ انا اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر، پہلا مکان جو مکے کی زمین پر وضع کیا انسانوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے عالمین کے لیے۔ یہ مشہور و معروف آیت ہے اور بے شمار تقریباً تمام امت مسلمہ اس آیت سے بخوبی واقف ہے اور اس آیت کی عظمت سے بھی واقف ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا، چاہے جائے کہ وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کہ ہم اس آیت کی جلالت یا اس کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آیت بہت ہی مخصوص ہے اور اشارہ کر رہی ہے، مفسرین اکرام نے جو تفسیر فرمائی کہ اس سے مراد خانہ کعبہ ہے، کہ پہلا گھر جو مکے کی زمین پر وضع کیا گیا، للناس، انسانوں کے لیے۔ ناس کا لفظ ہے، کوئی قوم کا یا فرقے کا لفظ نہیں ہے یا کسی ملک کے رہنے والوں کا نہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عرب والوں کے لیے بنایا گیا
یا یہ کہا جائے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا؟ ناس کا لفظ آیا ہے، انسانوں کا لفظ آیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسانوں کا اطلاق صرف حضرت مسلمان پر ہوتا ہو۔ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اختیار ہے، یا یہ نہیں چاہے پوچھے جائے کہ شیعہ ہوں یا کسی بھی فرقے کے لوگ ہوں، وہ یہ کہیں کہ نہیں بھائی اس سے مراد بس ہم ہی ہیں اور اس سے مراد یہ ہے، تو لفظ استعمال ہوا انسانوں کا، مشہور آیت ہے اور قرآن مجید کی۔ پھر عزیزو اس میں کوئی لفظ بھی اتنے ٹپیکل نہیں ہے کہ جو سمجھے نہ جا سکیں، جن کا ترجمہ کیا جا سکے، بہت ہیں۔ انا اولا، اول جانتے ہیں پہلا گھر، اور ناس انسانوں کو کہا جاتا ہے، عالم ہے ہی سارا عالم، اور ہدایت ہے اور برکت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل عام لفظوں کا استعمال، اسی کو سلاست اور روانی کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے ہر کوئی اتنا آسانی سے سمجھ بھی سکتا ہے، بشرطے کے بات کہ وہ عزیزو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ کوشش کرتا ہو۔ یہ ہے کہ جان کر کے انجان بننا الگ بات ہے اور کوشش نہ کرنا الگ بات ہے۔ تو میری مراد یہ ہے کہ جب اس آیت میں یہ بحث ہوئی ہے کہ اول پہلی بات توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، اور جہاں سے آپ لوگ ذرا یہ ہوں کہ نہیں ایسے نہیں ویسے سمجھ لیں تو میں ویسے ہی پڑھنے لگوں گا، لیکن ایک پیغام کے طور پر میں نے اس موضوع کو لیا، اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے کہ امام حسین ہی کیوں نکلے۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، مدینہ تقریباً اس زمانے میں شہر کہلاتا تھا، مدینے کے معنی بھی شہر کے ہیں، اور مدینہ شہر مدینہ کہا جاتا ہے، یسرب کہلاتا ہے، شہر کہلاتا تھا۔ اور اگر ہم زیادہ تعداد نہیں مانتے تو کم از کم غدیر خون کے میدان سے 1,45,000 صحابہ کی تعداد تو سمجھ میں آتی ہے۔ نبی کے پروانے رسالت، نبی کے چاہنے والے اور نبی پر جان قربان کرنے والے، جب نبی کے دین پر بات آئی تو صرف حسین ہی کیوں نکلے، اور کوئی کیوں نہیں نکلا؟ اگر تھے اور پھر 50,000 کی آبادی والا شہر ہے، سارے کے سارے صحابہ ہیں، اور ابھی تو نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، اور آپ دیکھیں جب دین پر بات آئی تو کوئی نہیں نکلا، کوئی نہیں گیا، صرف یہ کیوں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم غور کیجئے گا، تو یہی کیوں گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے ان کا جانا اس بات پر دلالت، میں بڑی معتبر دلیل سے بات کر رہا ہوں، پوری تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تھے تو کسی صحابی کو لے کر کے نہیں نکلے، کسی صحابی کو لے کر کے نہیں گئے امام حسین، کسی کے دروازے پر نہیں گئے امام حسین۔ کوئی نہیں بتلا سکتا کہ امام حسین گئے ہوں اور کہہ رہے ہوں بھئی وقت پڑا ہے چلو میرے ساتھ، اور نہ کوئی صحابی امام حسین کے دروازے پر آیا، کسی نے آ کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ نہ جائیے اور آپ یہیں رہیے، ہم ذمہ دار ہیں، پہلے سے ہے، پہلے ہماری لاشوں پر سے گزرا جائے گا تب کہیں آپ تک آئے گا۔ کسی نے ایسا جملہ نہیں کہا، یہ تو کہا نہ جائیے، یہ نہیں کہا ہم ذمہ دار ہیں، ہم یہاں ہیں، ہمارے بیچ میں ہیں، اور نہ امام حسین نے کسی سے کہا بھائی چلو ہماری مدد کرو۔ کبھی سوچا یہ کیوں نہیں کہا امام حسین نے؟ اس لیے کہ امام حسین آغوش رسالت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا نے انہیں جانوروں سے انسان بنا دیا، یہ بے شعور تھے، انہیں شعور نہیں تھا، کھانے کی تمیز نہیں تھی، کپڑا پہننے کا شعور نہیں تھا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، معاشرے میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ 23 برس مصیبتیں اٹھا کر کے انہیں جانور سے انسان بنایا، تو یہ جب اس نانا کے نہیں ہوئے تو میرے کیا ہو جائیں گے؟ آپ دیکھیں ادھر میرے نانا کی آنکھ بند ہوئی، یہ جنازہ چھوڑ کر چلے گئے، تو جب یہ ایسے ہادی کے نہیں ہوئے، ایسے رہبر کے نہیں ہوئے تو میرے کیا ہو جائیں گے؟ یہ امام حسین دیکھ رہے تھے۔ وہی امام حسین نے منظر دیکھا، عزیزو جب یہ میری ماں کے نہیں ہوئے، میرے باپ کے نہیں ہوئے، میرے بھائی کے نہیں ہوئے تو یہ میرے کیا ہوں گے؟ تو امام حسین عزیزو آپ غور کریں تو نہ کوئی صحابی امام حسین کے پاس آیا اور نہ امام حسین کسی کے دروازے پر گئے، بلکہ جملے بدل کر کے کہوں کہ حسین کی خودداری
صحابہ تک جانے نہیں دے رہی تھی اور صحابہ کی مکاری حسین تک آنے نہیں دے رہی تھی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کوئی تو آتا، امام حسین کیوں نکلے؟ بس میرا یہ موضوع ہے، موضوع تو دوسری طرف ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو پہلا گھر جو میں جہاں لانا چاہ رہا تھا آپ کو، تو امام حسین کیوں نکلے؟ تو اس میں جو آیت میں بحث ہے کہ یہ پہلا گھر جو مکے کی زمین پر وضع کیا گیا، تمام مفسرین اکرام نے جتنے بھی ہیں، کسی بھی فرقے کے ہوں، سب نے یہ کہا اس سے مراد خانہ کعبہ۔ تو خانہ کعبہ تو اس سے مراد ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ہے، پہلا گھر جو مکے کی زمین پر وضع۔ دیکھیے خانہ کعبہ مراد کیسے؟ بحث اس آیت میں ہو رہی ہے پہلا گھر، پہلا گھر بحث ہو رہی ہے، اِنَّ أَوَّلَ پہلے گھر پر بات ہو رہی ہے، اور پھر یہ بات ہو رہی ہے ناس انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، برکت بھی ہے، عالمین کے لیے۔ تو عالم کا لفظ ہے، تو عالم میں عزیزو صرف حضرت مسلمان ہی تو رہتے نہیں، یا کوئی فرقہ نہیں جسے مخصوص کہا جائے یہ رہتا ہے، شیعہ یا اور بھی کوئی بھی فرقہ ہو کہ یہی رہتے ہیں۔ تو جب یہی نہیں ہے انسانوں میں یا عالم میں، اور بھی لوگ ہیں، تو جب ناس کا لفظ آیا ہے اور ناس کا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ، تو اس سے مراد یہ کیوں لیا جا رہا ہے کہ اس سے مراد خانہ کعبہ ہی ہے، خانہ کعبہ مراد ہے۔ اور پھر ہدایت کا لفظ اور برکت کا لفظ، تو ہدایت کی مسلمانوں کو ضرورت کیا ہے؟ یہ تو جا ہی رہے کہتے ہوئے لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک، دوڑے چالے جا رہے ہیں، تو انہیں ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ اور رہا برکت کی بات ہے تو پہلے سے یہ مفسر پیش کر چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل مستطیع یجب علیہ الحج، ہر صاحب استطاعت پر حج واجب ہے۔ حضرت غریب کو نہیں بلا رہا ہے اللہ، تو جب غریب کو بلا نہیں رہا ہے، صاحب استطاعت پر حج واجب ہے، دولت مند پر، تو اسے برکت کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، جب ہے ہی صاحب دولت تو اسے ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ اچھا۔ پھر ہدایت کا لفظ ہے، تو ہدایت کا لفظ ہم نے تو کہیں تاریخ میں یہ نہیں پڑھا، کہیں آپ نے دیکھا ہو جناب مول صاحب، یا آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہو کہ کہیں دیکھا ہو کہ خانہ کعبہ نے کبھی آواز دی ہو کہو لا الہ الا اللہ، یا کہو محمد رسول اللہ، یا خانہ کعبہ کے پردے سے آواز آئی ہو؟ ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا کہ صحن خانہ میں ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، خالد، ولید، جتنے بھی نامور کافر تھے جوا کھیلا کرتے تھے، بیٹھ کر کے کھیلتے تھے جوا۔ کسی ہاشمی کا بھی نام دکھا سکتے ہیں جواریوں میں؟ آپ دیکھیں دور جاہلیت میں گئیں تو یہ جوا کھیلا کرتے تھے سب بیٹھ کر کے، تو خانہ کعبہ نے تو کسی سے نہیں کہا کہ جوا نہ کھیلو، یا کسی سے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو۔ تو جب یہ نہیں کہا تو اس سے مراد خانہ کعبہ کیسے ہے؟ بھئی اس سے مراد، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ بہت سنا ہوگا آپ نے، میں اپنی فکر آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو اس سے مراد خانہ کعبہ کیسے ہو گیا؟ بھئی بحث ہے اولا بیتن، پھر بحث ہے ناس کا لفظ، انسانوں کا۔ تو جب ناس کا لفظ ہے تو پھر یہ قانون کس نے بنا دیا کہ سرزمین مکہ پر غیر مسلم کا قدم رکھنا کہ نہیں رکھ سکتا جو آواز بلند ہو رہی ہے؟ بھئی سارے زمانے میں یہ بھئی ان کے یہاں تو شہر میں جا نہیں سکتے، یہ ہمارے شہر میں مسجد بھی بنائے ہوئے ہیں، تو پھر یہ قانون کہاں سے بن گیا؟ سرزمین مکہ پر غیر مسلم کا قدم رکھنا حرام، اور اگر کوئی رکھ دے تو سارے مسلمان گناہگار، ہوتا ہے کہ یہ قانون ہے۔ اور آیت میں بحث ہے ناس انسانوں کے لیے، تو انسانوں کا اطلاق حضرت مسلمان پر نہیں ہوتا۔ جہاں تک میری منطق کے حساب سے انسان اسے کہتے ہیں جو ملفوظی گفتگو کرے، لفظوں میں بولے، لفظ چاہے وہ عربی میں بولے یا اردو میں بولے یا ہندی میں بولے یا سنسکرت میں بولے یا انگلش میں بولے، جو ملفوظی گفتگو کرے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مسلمان ہی تو ملفوظی گفتگو کرتے نہیں، بھئی سب بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے مراد خانہ کعبہ نہیں ہے، جو اولا بیتن پہلے گھر سے مراد خانہ کعبہ نہیں ہے، جبکہ ہر مفسر نے لکھا ہے خانہ کعبہ، یہ بھی میں مانتا ہوں ہے بھی خانہ کعبہ، لیکن بحث کو موڑ دیا گیا ہے، اس سے مراد خانہ کعبہ نہیں ہے۔ اگر خانہ کعبہ مراد ہوتا تو ہدایت کا لفظ نہیں ہوتا، خانہ کعبہ ہدایت نہیں کر رہا ہے، ناس کا لفظ نہیں آتا، تو اس کا اب اس پہ کیسے نہیں ہے؟ آیت میں بحث ہے اولا بیتن پہلا گھر،
پہلا گھر کہاں؟ سرزمین مکہ پر. تو اس کا مطلب یہ آبادی نہیں، پہلا گھر بنا. تو جب پہلا گھر ہے تو یہ پہلا گھر ہی انسانوں کے لیے ہے، اور پہلا گھر ہی ہدایت کرتا ہے، پہلا گھر ہی برکت کرتا ہے. تو کبھی گھر نہ برکت کرے نہ گھر ہدایت کرے، بلکہ ہدایت اور برکت کا معاملہ ہوتا ہے گھر والوں سے. کہتے نہیں ہیں بھائی یہ بہت بڑا گھر ہے، بہت بلند گھر ہے، تو گھر کی جسامت کو بلند نہیں کہا جاتا، گھر کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے. اس گھر نے پوری بستی کو سدھار دیا. تو گھر کی اینٹیں نہیں سدھارتی ہیں بلکہ گھر والے سدھارتے ہیں. سدھارتے ہیں کہ نہیں سدھارتے ہیں؟ تو اس سے مراد جو ہے وہ ہے گھر والے. تو جب گھر والے ہیں تو گھر والوں نے ہی ہدایت کی اور گھر والوں نے برکت کی، اور گھر والوں کا رابطہ ناس سے ہے. تو وہ گھر والے کون ہیں؟ وہ گھر کون سا ہے جو سرزمین مکہ پر پہلا گھر ہے، جسے کہا مثال کے طور پر پھر آگے بڑھ جاؤں کہ جیسے یہ زین پور ہے، جس نے بھی زین پور کو آباد کیا، جو بھی اس کے موری سے آلہ ہیں، تو انہوں نے آتے ہی یہاں پر مسجدیں بنا دی، عبادت گاہ بنا دی. جتنی بھی مسجدیں جو بھی ہیں انہوں نے آتے ہی پہلے مسجدیں بنائی، یا پہلے آنے کے لیے اپنے رہنے کا انتظام کیا؟ چاہے جھونپڑی ڈالی ہو، چاہے آ کر کے جھونپڑی ڈالی ہو، چاہے تمبو تانا، جو بھی پہلی چیز جو بنائی، آیت کہہ رہی ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ، جو پہلا گھر جو سرزمین مکہ پر بنا، وہی عالمین کے لیے ہدایت، وہی عالمین کے لیے برکت. تو پہلے گھر جو سب سے پہلے آ کر کے قیام ہوا وہ ہے ہاجرہ اور اسماعیل. بس جیسے ہی وہ آئے وہی لوگ عالمین کے لیے ہدایت اور وہی عالمین کے لیے برکت، اور انہی کی نسل سے اہل بیت علیہ السلام ہیں. اہل بیت. اب جو یہ ہے کہ ناس کے لیے ہر کوئی آ سکتا ہے اور ہر کوئی جا سکتا ہے، تو نہ مسجد کے لیے یہ قانون ہے نہ کعبے کے لیے قانون ہے. تو کوئی ایسی عبادت گاہ تلاش کرو جس میں آنے کے لیے نہ فرقے کی قید ہو، نہ قوم کی قید ہو، نہ مسلک کی قید ہو. تو وہ عبادت گاہ ہے امام بارگاہ، جو عالمین کے لیے عزیز و ہدایت بھی ہے اور دعا مانگ کر کے برکت بھی پہنچائی جاتی ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. باز بلند صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. دیکھیں بحث تو بہت دور ہے اور ٹیپیکل ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، آپ بتائیے یہ جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، میں کسی پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں عزیزو، جتنی بھی عبادت گاہیں کہیں بھی ہو کسی کے پاس، کہیں بھی عبادت گاہیں ہوں، امام حسین کیوں نکلے، اس پس منظر میں آپ غور کیجئے گا. ان عبادت گاہوں کا مالک کون ہے؟ غور کیجئے گا. میں تو جب آیا تھا اس میں پلاسٹر بھی نہیں ہوا تھا. ان عبادت گاہوں کا مالک کون ہے؟ یہ اتنا بڑا خانہ آپ نے بنایا ہوا ہے، کوئی مجمع میں کہہ دے گا چاہے کتنی چندہ دیا ہو یا کسی نے بنایا ہو یا کسی نے جگہ دی ہو؟ کون ہے اس کا مالک؟ کون ہے اس کا وارث؟ کون ہے؟ دیکھیے کوئی نہ کوئی تو ہے، تبھی تو یہ رگ و روغن اور یہ چمک اور یہ دمک اور یہ فرش اور یہ ہے، سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ کہنے لگے میں مالک میں وارث، کہہ سکتا ہے؟ ہمت ہے وہ اتنی چمک برقرار رکھ لے؟ کوئی ہے ہمت؟ کوئی ہے؟ اس کی رونق آپ ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، بہت سے لوگ ہیں یہاں سے چلے گئے ہوں گے، شہر جا کر کے بس گئے ہوں، گھر چھوڑ گئے ہوں. اب جو گھر چھوڑ گئے وہ نہیں آتے، سال بھر میں آتے ہیں یا 6 مہینے میں آتے ہیں یا 1 مہینے میں. ان کے گھروں کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ کیسا ویران پر ہو جاتا ہے گھر. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی کسی کو دے جاتے ہیں کہ بھائی اس میں روشنی ہوتی رہے، کرائے پہ دے گئے، ویسے دے گئے، کتنا بھی دے کر کے چلا جائے، لیکن وہ ویسا گھر نہیں رکھتا جیسا گھر کا مالک رکھتا ہے. جیسا گھر کا مالک رکھتا ہے ویسا وہ گھر نہیں رکھتا. اس کا مطلب یہ ہے گھر کی رونق گھر کے مالک سے ہوتی ہے. کسی بھی فرقے کے پاس چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، سب کچھ ہیں، وہ الگ بات ہے کہ یہ اس کی، یہ اس کی، یہ اس کی، لیکن آپ بتاؤ ان کا مالک کون ہے؟ ان کی رونق بتلا رہی ہے کوئی نہ کوئی مالک ہے. بھئی عزا خانہ ہے، اگر مالک ہمیں نوکر ہی سمجھ لے تو ہمارے لیے کافی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو،
اگر یہ مالک ہمیں اس سے نوکر ہی سمجھ لے تو کوئی اس کی رونق بتلا رہی ہے یا عبادت گاہوں کی رونق بتلا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی وارث ہے، کوئی نہ کوئی مالک ہے. جتنی بھی عبادت گاہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی مالک ہے. اگر مالک نہ ہوتا تو ان کی رونق برقرار نہ رہتی. گھر کا مالک جب تک گھر میں نہیں آتا اس وقت تک گھر میں رونق برقرار نہیں رہتی. کوئی نہ کوئی مالک ہے. چھوڑیے یہ تو بہت جائیداد ہے، بہت چیزیں، میں چند جائیدادیں ہیں اسلام کے نام پر. مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، کربلا معظمہ، یا جتنے بھی روضے نجف اشراف یا جو بھی روضے ہیں، سب کچھ ہے. ان کا مالک کون ہے؟ ان کا وارث کون ہے؟ آپ غور کیجئے. آپ دیکھیں خانہ کعبہ، دیکھیں آپ جو گئے حج کرنے کے لیے، پروردگار سب کو حج و زیارت سے مشرف فرمائے. آپ دیکھیں کتنی رونق ہے، کتنی چمک و دمک ہے، اور کیسی رونق ہے. یا مدینہ شریف کتنی رونق ہے کہ نہیں ہے رونق؟ مالک کون ہے؟ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا آپ کے ایریے میں نے کہا بتا، بولے مولانا اس پر تو فلاں فلاں کا قبضہ ہے ان کی وجہ سے. میں نے کہا جواب تو آپ نے خود دے دیا. توجہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے، میں نے کہا جواب خود دے دیا کہ اس پر فلاں کا قبضہ ہے. کہوں جملہ؟ میں نے کہا قبضہ کرنے والا غاصب کہلاتا ہے، مالک نہیں کہلاتا. دکھا نہیں سکتا کہ قبضہ نہیں ہے. آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیے. آپ دیکھیے. اور پھر کہا میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے گا، کسی فرقے میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہ ہمیشہ سب کا عقیدہ یہ ہے کہ مالک جب بھی آئے گا اپنے گھر سے آئے گا. مالک جب بھی آئے گا، اے قبضہ ہے تو روک کر کے دکھا دے. مالک جب بھی آئے گا اپنے گھر سے آئے گا. اب میں آپ کے قریب آ رہا ہوں. آپ دیکھیے جائیداد، اتنی بڑی جائیداد ہے، کوئی کیوں چھوڑ دے؟ امام حسین نکلے کہ نہیں نکلے؟ جو جس کا وارث ہوتا ہے، جس کا مال ہوتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے. دوست و احباب کہیں نہیں نظر آتے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور احساس بھی اسی کو ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کہیں ہوں یا گھر میں کہیں بیٹھا ہوں، بھئی اس گھر میں کچھ ہو جائے مجھے کیا مطلب ہے؟ نہیں کہ مجھے کیا احساس ہوگا، لیکن جو اس گھر کے مالک ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، انہیں ایک ایک اینٹ کا درد ہوگا. سمجھ میں آیا کیوں نہیں نکلے سب؟ اسلام بچانے کے لیے. جو بچے ہیں، بالکل کلیئر والی بات بتا رہا ہوں میں. اس پر بہت سی دلیلیں ہیں. اور کہاں ہے؟ کوئی یہ کہنے لگے گا میں اب یہ موضوع اس میں مجلس میں پڑھنے کی باتیں نہیں ہیں، الگ موضوع ہو جاتا ہے کہ وارث کی جتنی مسجدیں اور یہ سب آپ پڑھیں گے. جب جنگ جمل کا واقعہ تو اس میں امام حسن نے کہا ہے ان مسجدوں کو، یہی کہا تھا جب ابو موسیٰ اشعری بار بار کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ رسول کی حدیث ہے. میں ایک حدیث آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا اس میں چلنے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا، بیٹھنے والے سے لیٹنے والا بہتر ہوگا. 3 دن مسلسل بھڑکاتا رہا، مجمع چلا جاتا تھا، لشکر جمع نہیں ہوتا تھا. امام حسن اور مالک اشتر اور عمار یاسر جب ایک ساتھ جمع ہوئے، جب عمار یاسر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ ویسی عادت کے مطابق کھڑا ہوا. تو جیسی مسجد میں یہ تقریر ہو رہی تھی، امام حسن کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں نکل ہمارے گھر سے، نکل ہمارے گھر سے. کوفے میں مسجد کو حسن نے اپنا گھر بتا کر کے بتلا دیا. اسے تم اپنی ملکیت نہ سمجھنا، مالک اہل بیت ہے. یہ ہے روایت کے یہ ہے آپ کو مالک کون ہے اس کا؟ جتنی جائیداد ہے اسلام میں جائیداد بنانا، توجہ چاہ رہا ہوں اس زاویے سے بھی سنا کیجئے. اسلام میں جائیداد بنانا سنت معصومین، سنت انبیاء ہے. جائیداد بنانا معصوم کی حدیث ہے. منحوس، آپ کہیں گے یہ کیا سنا رہے ہیں؟ نوجوان بیٹھے ہیں خاص کر کے سنیں، اور وہ لوگ جو زمین جائیداد بیچتے بہت ہیں وہ سنیں. معصوم کی حدیث ہے منحوس ہیں، منحوس ہیں، منحوس ہیں وہ والدین جو وارث تو چھوڑیں اور وراثت نہ چھوڑیں. میں بالکل کلیئر، مجھے کوئی مطلب نہیں کسی، میں تو وہ پہنچا رہا ہوں. منحوس ہیں یہ کہا ہے کہ جو وارث تو چھوڑیں اور وراثت نہ چھوڑیں، وراثت نہ چھوڑیں.
بہت مذمت کی ہے یہ جو نکھٹو لوگ گھومتے ہیں نا، نوجوان نکھٹو جو گھومتے رہتے ہیں اور وہ کچھ کرتے نہیں ہے، مولا علی نے بہت مذمت کی ہے ان لوگوں کی، بہت مذمت۔ علماء کی ذمہ داری، علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ خرچ کم کرو، وہ خرچ، ہم اس بات پر کر رہے ہو، یہ خرچ کم کرو، یہ خرچ کم کرو، یہ کیوں نہیں کہتے کماؤ کماؤ، یہ کیوں نہیں کہتے کماؤ؟ بخیل سب سے بڑا، بخل سب سے بڑا عیب ہے انسان کے لیے، وہ کمانا فخر کی بات ہے۔ اور اگر کمانا، نوجوانوں میرا موضوع نہیں ہے، میں تو الگ جا رہا ہوں، کمانا بری بات ہوتا تو اسلام میں خمس و زکوٰۃ کا قانون نہیں ہوتا۔ ہمیشہ معصوم نے فرمایا ہے، کہیں نہیں دکھلا سکتے، کتنی بھی مصیبت میں رہ لینا، معصوم نے کبھی نہیں کہا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ادھار کے لیے کہا، قرضے کے لیے کہا، بھیک مانگنے کو منع کیا ہے۔ اس لیے بھیک اوروں کے لوگ مانگا کرتے ہیں، خدیجہ کے ماننے والے بھیک نہیں مانگا کرتے۔ دیکھ لیجئے گا، مذمت کی ہے کہ ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی کے سامنے، بھیک ہے، اسی لیے ہمارے یہاں کوئی بھیک نہیں مانگتا، منع کیا ہے تاکید۔ تو منحوس ہیں، وراثت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو وارث تو چھوڑیں اور وراثت جائیداد بنانا انبیاء کی سنت، میں دلیلوں سے بات کر رہا ہوں، میں ویسے نہیں، جائیداد بنانا انبیاء کی سنت، ایسا نہیں ہے کبھی آپ سوچے ویسی بھئی وراثت۔ اب وراثت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ کوٹھی اور بنگلہ اور زمین اور جائیداد، ہر صفات حسنہ وہ وراثت ہے۔ پوچھا نہیں جاتا ہے، کبھی دیکھیں آپ کے یہاں کوئی بزرگ ہوگا مرثیہ خان، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے کہ بھئی بہت اچھا مرثیہ پڑھتے، کہا اپنا بستہ کسے دے کر کے گئے ہیں؟ کہتے نہیں ہیں کہ اپنا بستہ کسے سونپ کر کے گئے ہیں، یعنی وارث کسے بنا کر کے گئے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ بیٹے کو بنایا؟ کبھی پوچھا کسی نے؟ یہ کہا کسے؟ کہا نہیں فلاں صاحب کو، وہ بہت اچھا پڑھتے تھے، اہل تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وراثت اہل کو دی جاتی ہے، نااہل کو وراثت نہیں دی جاتی، جو اہل ہو۔ آپ دیکھیں اس کا مطلب یہی تو ہوا۔ تو ہر صفات حسنہ، دعا کیجئے بائیں، کوئی اگر نمازی ہے، پروردگار میری اولاد میں نماز کا شوق پیدا کر، میری اولاد کو نماز شب، کوئی اچھی گفتگو کرتا ہے، یہ سلیقہ میری اولاد میں بھی آئے۔ آپ دیکھیں جو اچھی صفات ہوتی ہے وراثت میں، جناب ابراہیم نبی ہیں، عبد بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سارے صفات ہیں، اور جب امتحان دیا کامیاب ہوئے تو اللہ نے آپ کو مقصد منصب امامت سے نوازا۔ تو جیسے جاؤ حشم محسوس کیا تو بے ساختہ کہا پروردگار میری نسل میں، تو نبوت کے لیے نہیں کہا میری نسل میں، خلت کے لیے نہیں کہا میری نسل میں، عبدیت کے لیے نہیں کہا میری نسل میں، رسالت کے لیے نہیں کہا میری نسل میں، منصب امامت کوئی جب حرارت محسوس کی تو میری نسل میں ہے۔ اور نسل امامت کتنے دن بعد آنی تھی؟ 2000 برس بعد، 2000، توجہ چاہ رہا ہوں غور سے سنیے گا، 2000 برس کے بعد نسل امامت آنی تھی۔ 2000 برس پہلے کہہ رہے ہیں میری نسل میں، وہاں بھی اللہ نے کہہ دیا جو ظالم ہوگا، اب کہوں جملہ یہی تو کہا جو ظالم ہوگا نہیں ملے گی۔ اب چڑھائیں ہم امامت نہیں مانتے، ہم امامت نہیں مانتے، اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ظالموں کو نہیں ملے گی۔ تو جو میری نسل میں ہوگا اسے ملے گی امامت۔ تو اب یہ مانگے امامت، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، مالک کون ہے، اس کا وارث کون ہے ان چیزوں کا۔ اب جو یہ کہا تو ابراہیم نے 2000 برس پہلے منصب امامت مانگا ہے، مانگا میری نسل میں رکھنا، مانگ لیا۔ میں نے کیا پڑھی حدیث کے منحوس ہیں وہ والدین جو وارث تو چھوڑیں اور وراثت نہ چھوڑیں۔ ابراہیم 2000 برس پہلے مانگ رہے ہیں کہ منصب امامت میری نسل میں، تو ابراہیم نے جائیداد بنانی شروع کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابراہیم اور جناب اسماعیل ایک روز اپنے گھر سے نکلے۔ جناب اسماعیل کم سن بچہ شہزادہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے، عراق کا سفر ہے۔ عزیزوں بہت سنا ہوگا آپ نے جو میں پہنچا رہا ہوں آپ کو۔ چلتے چلتے ایک قریے میں شام ہو گئی، آپ نے اس قریے میں قیام کیا۔ جب قیام کیا رات کے وقت، یہ وہ قریہ تھا جہاں روزانہ شب کو زلزلہ آتا تھا، زمین ہلا کرتی تھی، عذاب نازل ہوتا تھا اس قریے میں۔ اب جو اس قریے میں عذاب نازل ہوتا تھا تو انہوں نے قیام کیا اس شب، کس نے؟ ابراہیم اور اسماعیل۔
عزیزو جب قیام کیا، ارشاد توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، جب قیام کیا تو آپ دونوں نبی، دونوں معصوم ہیں، دونوں پیغمبر، دونوں رہبر، دونوں صاحب عصمت نبی ہیں، جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم خلیل خدا ہے، رسول ہیں، سب منصب ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی۔ عزیزو تو ایسا منصب دار جب اس قریے میں قیام کیا تو آپ کے قدوم کی برکت سے زلزلہ نہیں آیا، عذاب نازل نہیں ہوا۔ صبح نمودار ہوئی، قریے والے گھروں سے باہر نکلے اور نکل کر کے انہوں نے دیکھا یہ چیمی گوئیاں ہوئیں، بھئی رات ہمارے یہاں عذاب نازل نہیں ہوا، زمین نہیں ہلی۔ جب باتیں ہو رہی تھیں تو ایک آیا دوڑتا، اس نے کہا فلاں شخص کے یہاں 2 نورانی شخصیتیں قیام پذیر ہیں، ان کے قدوم کی برکت سے اس قریے میں زلزلہ نہیں آیا، عذاب نازل نہیں ہوا۔ تو مجمع گاؤں کے لوگ کہ بھئی ایسے کیسے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ سارے قریے والے اس گھر پر آئے، صاحب خانہ کو طلب کیا، صاحب خانہ برآمد ہوا، اس سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کچھ مہمان ہیں؟ کہ ہاں مہمان ہیں۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں رات عذاب نازل نہیں ہوا؟ ہم نے سنا ان کے قدوم کی برکت سے اس قریے میں عذاب نہیں آیا، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب خانہ حجرے میں گیا، ابراہیم اور اسماعیل کو لے کر کے برآمد ہوا، دونوں نبی، دونوں معصوم، دونوں کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا۔ قریے والے تماشائی بنے دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی کہا ان کے چہروں سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے قدوم کی برکت سے قریے پر عذاب نازل نہیں ہوا، زلزلہ نہیں ہوا، لیکن ہم تب مانیں گے جب یہ آج اور قیام پذیر ہوں، اور اگر آج بھی عذاب نازل نہیں ہوا تب سمجھیں گے کہ ان کے قدوم کی برکت سے ہمارے قریے سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ توجہ چاروں دانے محترم، جیسے یہ کہا تو عزیزو صاحب خانہ نے جناب ابراہیم سے خواہش ظاہر کی، ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، وہ پھر ٹھہر گئے۔ اب جو ٹھہرے تو عزیزو اس شب بھی عذاب نازل نہیں ہوا، قریے سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ جب اس شب بھی عذاب نازل نہیں ہوا، صبح نمودار ہوئی، سارے قریے والے دروازے پر آ گئے اور آ کر کے کہا آپ کے قدوم کی برکت سے ہمارے قریے پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ زین پور والو ذرا جا کر کے سنو میں پیغام، 2 معصوم ایک قریے میں قیام پذیر ہو گئے، 2 معصوم نے ایسے قریے میں قدم رکھ دیا، ٹھہر گئے کہ جہاں پر روزانہ عذاب نازل ہوتا تھا، اللہ نے ان معصوموں کے قدوم کی برکت سے اس قریے سے عذاب اٹھا لیا۔ جس میں روزانہ عذاب نازل ہوتا ہو، اس قریے میں بھی اگر 2 معصوم قدم رکھ دیں، اور میں ان معصوموں کا نام لے رہا ہوں کہ جن پر سب کا عقیدہ ہے، اس قریے سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ قریے میں، ایسے قریے میں جس میں روزانہ عذاب آتا ہو، اگر 2 معصوم قدم رکھ دیں، اللہ اس سے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے۔ نقل کفر نباشت ابو طالب کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو جب 2 معصوم ایسے قریے میں قدم رکھ دیں جہاں روز عذاب آتا ہو، اللہ اس سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو جس آغوش میں محمد جیسا معصوم، علی جیسا معصوم، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ کون وارث ہے؟ تو عزیزو اب آپ دیکھیں، بس سارے قریے والے، مالک کون ہے؟ امام صاحب نکلے ہیں نا، مالک کون ہے اس جائیداد کا، وارث کون ہے؟ اب جو سارے قریے والے آئے اور آنے کے بعد ابراہیم اور اسماعیل سے ملاقات کی، کم سن اسماعیل، عزیزو بابا ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، تو سارے قریے والوں نے کہا چونکہ آپ کے قدوم کی برکت سے اس قریے سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس قریے میں مسلسل قیام پذیر ہو جائیں۔ جائیداد بنانا انبیاء کی سنت، امامت نسل میں مانگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، ابراہیم نے بس جیسے کہا آپ یہاں مسلسل قیام پذیر ہو جائیں، اور ہم آپ کے لیے یہ جو ٹیلہ ہے، ٹیلے کی لفظ ہے تاریخ میں، یہ جو ٹیلہ ہے یہ ہم آپ کو تحفے میں دیتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا ہم تحفے میں نہیں لیں گے، خریدیں گے۔ عزیزو کہاں بیٹھے ہیں؟ ابراہیم نے کہا تحفے میں نہیں لیں گے، خریدیں گے۔ 7 گوسفند کے بدلے ابراہیم نے وہ ٹیلہ خریدا۔
ابراہیم نے خرید کر کے بتلا دیا جائیداد تحفوں میں نہیں بنائی جاتی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. توجہ چاروں عزیزو، جب ابراہیم وہ ٹیلا خرید رہے تھے تو کم سن بچہ اسماعیل انہوں نے باپ کے کان میں کہا بابا یہ ٹیلا بستی کے باہر نہ رہنے کے قابل ٹیلا ہے، نہ کاشت کرنے کے قابل، اسے خرید کر کے کیا کریں گے؟ تو ابراہیم نے کان میں کچھ کہا، جیسے کان میں کہا تو جناب اسماعیل مسکرا کر کے خاموش ہو گئے. پروردگار انی جائلوں کا للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا. تو کہا میری امت نسل میں لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. تو جب نہیں ملے گا کہ میری نسل میں مانگی امامات. ابراہیم نے کان میں کچھ کہا، جیسے ہی کہا تو خاموش مسکرا کر کے ہو گئے. منصب امامت 2000 برس کے بعد آنا تھا، یہی وہ ٹیلا ہے. 2000 برس پہلے عصمت ابراہیم کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ میرے ایک پہلے امام بیٹے کے جنازے کو چھپا کر کے دفنایا جائے گا. یہی وہ ٹیلا ہے جو آگے چل کر نجف اشرف کے نام سے مشہور ہوا. کہوں جملہ عزیزو، ابراہیم کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، وہ جانتی تھی شریعت محمدی میں غصب زمین میں دفن کرنا حرام ہے. خریدی ہوئی ہے، پوری تاریخ پڑھ لیجئے کہ کہیں نہیں. یہ واقعہ مل جائے گا آپ کو حیات القلوم میں. عزیزوں میں ویسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، کبھی آپ دیکھیں تو یہ جائیداد خریدی ہوئی ہے. مالک کون اس کا؟ اس کا وارث کون؟ کہیں دکھا دو کہیں بیچی ہو. اگر بغیر مالک کی اجازت کے کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل مثال کے طور پر اگر کوئی امام بارگاہ ہے اور جن سامنے اس میں تعاون کیا اور سب کچھ کیا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ فلاں صاحب نہیں، تو نہیں. میں مکان کرایہ پر لے لوں تو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، رہ سکتے ہیں، تو نہیں. قانون ہے بغیر اجازت نہیں مالک کے. تو یہ تو سب مانتے ہیں بغیر اجازت، تو مالک کی اجازت کے بغیر نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں آپ. مکہ مکرمہ مالک کون؟ بہت دو یہ آپ نے سنی مجلسیں، میں سب کو خطاب کر رہا ہوں، بتاؤ اس کا مالک کون، اس کا وارث کون؟ کون ہے؟ جناب ابراہیم 100 برس 101 برس 80 برس یا 81 برس، یہی روایتیں ہیں، لاولد رہے اتنی عمر تک. آپ کی زوجہ جناب سارہ، ایک روز جناب سارہ نے کہا، توجہ چاہ رہا ہوں آپ تک بات پہنچے، جناب سارہ نے اپنے شوہر ابراہیم جو خلیل خدا، عبد، نبی، رسول، سارے منصب ہیں، امام، سب کچھ ہیں، ان سے کہا اے ابراہیم، غور سے سنیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں، اے ابراہیم آپ اللہ کی بارگاہ میں منت مانیے، منت مانیے، تاریخ پڑھیے، منت مانیے کہ اللہ ہمیں وارث عطا کرے تو ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے. منت مانیے. کیا منت؟ وارثوں کو غریبوں کو کھانا کھلائیں گے. کون کہہ رہی ہیں؟ جناب سارہ زوجہ کسے نبی سے کہہ رہی ہیں منت مانیے. اور ابراہیم نے منت مانی منت، یعنی ابراہیم نے ایک پیغام پہنچا دیا کہ اگر نبی کی زوجہ باشعور ہے تو نبی بھی اس کا مشورہ مانتا ہے. جو منت اب جو ہے غریبوں، تو جناب ابراہیم نے کہا منت مانی اور پھر اجازت لی اور کہا ہاجرہ سے جو کنیز تھی ان سے نکاح کیا. جب نکاح کیا تو آپ کے یہاں اسماعیل
پیدا ہو گئے. جب اسماعیل پیدا ہو گئے تو جناب سارہ کو, مجھے واقعہ نہیں پڑھنا, جناب سارہ کو احساس ہوا خدا کی بارگاہ میں, انہوں نے بھی منت مانی, ان کے یہاں اسحاق پیدا ہوئے. تو جب اسحاق پیدا ہوئے, ایک روز جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں اسماعیل اور اسحاق دوڑ کر کے آ رہے تھے. جیسے آئے اسماعیل آگے نکل گئے, آ کر کے اپنے بابا کو چپک گئے. جیسے چپٹے تو انہوں نے فوراً آغوش میں لیا اور لے کر کے پیشانی پر بوسہ دیا. جناب سارہ نے یہ منظر دیکھا تو دیکھ کر کے تیوری بدل گئی. کہا کنیز زادے کے بوسے لے رہے ہو اور شہزادہ کھڑا ہوا ہے. ابراہیم یا کنیز زادے یا شہزادے کے بوسے نہیں لے رہے تھے, بلکہ صلب اسماعیل میں نور اہل بیت تھا. تاریخ ہے, آپ دیکھیں تاریخ ہے, پڑھیے تاریخ اسلام. جو خانہ کعبہ کا طواف لگا کرتے ہیں, دیکھیں کہ صلب ابراہیم میں, صلب اسماعیل میں نور اہل بیت تھا. ابراہیم نے آنے والی امت کو ایک قانون بتا دیا, جب جس کے صلب میں نور اہل بیت ہے اس کا بوسہ لینا جائز ہے. نبی نے رہا بوسے. اب جو یہ بوسے لیتے دیکھا تو جناب سارہ نے کہا ان ماں اور بیٹے کو میری نظروں سے دور کر دو. مالک کون, وارث کون؟ میرے ماں بیٹوں کو ان کو میری نظروں سے دور کر دو. تو جناب ابراہیم نے مصلی بچھا دیا, دستے دعا بلند کیے اور بلند کرنے کے بعد کہا کہاں پہنچاؤں؟ تو وہی نازل ہوئی ابراہیم جہاں ہمارا جبرائیل کرے, جہاں ہمارا جبرائیل کہے وہاں پہنچاؤ. جائیداد کس نے بنائی؟ یہ بہت مجلس آپ نے سنیے. دیکھیے آپ بتائیے کیوں غیر مسلم کا یہاں قدم رکھنا جائز نہیں ہے؟ یہ جائیداد جو ہے ابراہیم نے بنائی. بتاؤ زین پور والو, ابراہیم نے بنائی جائیداد ہے؟ کس نے بنائی جائیداد؟ یہ ابراہیم نے بنائی. موضوع دوسری طرف بہت طویل ہو جائے, چلا جائے گا, بس اشارہ دے رہا ہوں. ابراہیم نے بنائی ہے جائیداد. ابراہیم سے کہا گیا پہنچا دو, نبی ہو. کہاں پہنچاؤں؟ ابراہیم کو بھی نہیں, جہاں ہمارا جبرائیل کہے وہاں. کسے پہنچاؤں؟ اسماعیل کو اور ہاجرہ کو. تو وہ جائیداد جو بن رہی ہے وہ ہاجرہ بنا رہی ہے اللہ کے حکم سے. تو جب ماں بنا رہی ہے, ماں کو سونپی جا رہی ہے, تو دوسری زوجہ کی اولاد کو حق کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک شخص کے دو بیویاں ہیں, تو ایک بیوی مثال کے طور پر زمین لے کر کے آئی اور دوسری ایسی ہے, تو جو زمین بیوی کی ہے اس میں اس کی اولاد کو حق ملے گا, شوہر کا حکم لاگو نہیں ہوگا اس پر. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی یہ تو قانون ہے, آپ بھی گاؤں کے ہیں, میں بھی ہوں تو ہے. تو آپ کی سمجھ میں آیا اللہ نے جو وہاں بھیجا وہ سارہ اور اسحاق کو نہیں بھیجا, ہاجرہ اور اسماعیل کو بھیجا, انہیں کو بھیجا. تو جب انہیں بھیجا تو دوسری کی اولاد کیسے کہتے ہیں کہ ہم مالک جو آج جھگڑا چل رہا ہے, یہ سمجھ رہے ہیں, یہ جو جھگڑا چل رہا ہے اسی وجہ سے تو چل رہا ہے. اللہ نے وارث بنایا ہاجرہ اور اسماعیل کی اولاد کو, تبھی تو کہا غیر مسلم کا کہ یہاں پر قدم رکھنا. اب جو کچھ بھی ہوگا ان کے حکم سے ہوگا. نہیں اب بھی نہیں سمجھے آپ, اب دیکھیں سمجھئے مالک کون ہے, وارث کون ہے. کہاں پہنچاؤں کہ انہیں پہنچا دو. جناب ابراہیم نے توشہ تیار کیا, ہاجرہ اور اسماعیل کو لیا, جبرائیل ساتھ ہیں. جیسے چلنے کا ارادہ کیا, ناکے پہ یا گھوڑے پر بیٹھے تو فوراً جناب سارہ آ گئیں. اور آتے کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہا انہیں پہنچانے جا رہا ہوں. کہا جا تو رہے ہو, گھوڑے سے نہ اترنا, ناکے سے نہ اترنا. ہے تاریخ. تو جہاں قدم بھی نہ رکھے بعد میں رکھ دے وہ الگ بات, جب تو نہیں رکھے. مثال کے طور پر میں نے پلاٹ خریدا, اب جو وہ پلاٹ میں نے خریدا ہے تو میرے ابا بھی تھے, سب کچھ تھے, خریدا میں نے ہے, تو اور بھائی کیسے مالک ہے؟ نہیں. تو بس یہ کہا قدم نہ رکھنا. اب یہ الگ بات ہے جب بنا خرید لیا سب کچھ ہو گیا تو باپ بھی آ گیا, بیٹا لگا ہوا ہے تو لاؤ پتھروں پر پتھر میں بھی رکھ دوں, بھئی میں بھی رکھ دوں تو یہ بن جائے. تو جب عزیزو برابر کا دو ماں کے بچے آپس میں مالک نہیں ہو سکتے, نہیں بیٹھی اما, ایک باپ اور دو ماں کے بچے وراثت کے مالک نہیں ہو سکتے, تو یہ جواری لوگ
جائے گا. دیکھیں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتی. آپ بتائیے مالک وہی تو جس کی جائزہ. اب جو چلے, توجہ چاروں تعریف پڑھیے ہے کہ نہیں ہے. اب جو چلے, چلتے چلتے ابراہیم اور اسماعیل اور جناب سارہ اور جبرائیل ساتھ میں ہیں, چلتے چلتے سرسبز و شادابی اور پھلدار درخت, دریا کا ساحل, سارے انتظامات, بچہ ساتھ میں ہے. تو جناب ابراہیم نے کہا جبرائیل یہاں اتار دوں سارے انتظامات ہیں کہ نہیں چلو. پھر چلے, چلتے چلتے پھر ایسی مقام آیا, سارے انتظامات پڑھیے گا تاریخ میں ہے کہ نہیں, اور ہر انتظام, پھلدار درخت, ساحل اور ہریالی اور پانی کا انتظام سب. کہا یہاں, کہ نہیں یہاں 7 مقامات ایسے آئے کہ جہاں سارے انتظامات تھے. کہا نہیں, ابھی شہر مکہ بسا نہیں, خانہ کعبہ بنا نہیں, ابھی چاہے زمزم نہیں, ابھی حج کے ارکان لاگو نہیں, ابھی کوئی آبادی نہیں, کوئی مکان نہیں. اب جو ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ, اور جب ایک چٹیل میدان, بے آب ہو گیا میدان, کوئی درخت نہیں, کوئی پھلدار درخت نہیں, کوئی سایہ نہیں. جبرائیل نے کہا یہاں چھوڑ دو. جیسے کہا یہاں چھوڑ دو تو ابراہیم نے چاروں طرف دیکھا, اور دیکھ کر کے تعجب سے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہاں کہاں, اللہ کا ارادہ ہے یہاں چھوڑ دو. یہاں ابھی شہر مکہ بسا نہیں, خانہ کعبہ بنا نہیں, حج کے ارکان لاگو ہوئے نہیں, ابھی کوئی آبادی نہیں. مالک کون؟ انا اولا بیت وضع, پہلا گھر, پہلا مکان مکے کی زمین پر, وہی عالمین کے لیے ہدایت, وہی عالمین کے لیے برکت, ناس کے لیے. مالک کون؟ ابھی کوئی آبادی. بس جیسے چھوڑا تو بی بی نے کہا تھا گھوڑے سے ناکے سے نہ اترنا, تو فوراً اپنا ناکا, توجہ چاہ رہا ہوں, فوراً اپنا ناکا موڑا. ابراہیم نے چلنے کا ارادہ کیا. جناب ہاجرہ نے دیکھا کم سن بچہ سینے سے لگائے ہوئے, پلٹ کر کے دیکھا شوہر چلنے والا ہے, تو آگے بڑھ کر کے راستہ روک لیا. ابراہیم, نہ رہنے کا انتظام, نہ کھانے کا انتظام, نہ پینے کا انتظام, نہ کوئی سہارا, کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم نے ناکے پر سے اپنی زوجہ ہاجرہ کو دیکھا, اور دیکھ کر کے ایک جملہ کہا, جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں. بس جیسے یہ کہا اللہ کے سہارے, ہاجرہ نے راستہ چھوڑ دیا, ابراہیم چلے گئے. کوئی روایت نہیں کہتی ہاجرہ لڑی ہو, جھگڑا کیا ہو, روٹھی ہو, ناراض ہوئی ہو, کوئی الزام لگایا ہو, کوئی بےہودہ جملہ کہ وہاں جا رہے ہو, کچھ نہیں. اگر نبی کی زوجہ نبی کی نبوت پر یقین رکھتی ہے, اللہ اس کے بطن سے اسماعیل جیسا پیدا کرتا ہے. اب جو چلے گئے, مالک کون؟ میں جہاں لانا چاہ رہا تھا آپ کو, اس جائیداد کا وارث کون؟ ادھر گئے ابراہیم, ادھر کمسن بچہ خاک پر بیٹھا ہوا, کوئی سایہ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے. ببے ساختہ بچے نے کہا ماں پانی. جیسے کہا پانی تو جناب ہاجرہ کھڑی ہوئی, آوازی ہے کوئی؟ کوئی نہیں. تو جناب ہاجرہ دوڑ کر کے کوہ صفا پر چڑھ گئیں. جو لوگ حج کرنے گئے ہیں انہیں معلوم ہوگا, احساس ہوگا. اب جو حج کرنے وہاں پر اس پہ صفا پر چڑھی تو چاروں طرف دیکھا کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا, تو صفا سے دوڑ کر کے مروہ پر پہنچی, اور جب مروہ پر پہنچی تو وہاں دیکھا پانی نہیں. احساس ہوا میرا بچہ تنہا ہے, کوئی غضب نہ پہنچا دے, نقصان نہ پہنچا دے. تو مروہ سے صفا پر آئیں, دیکھا بچہ صحیح و سالم ہے, تو پھر صفا سے مروہ پر 7 مرتبہ دوڑی, 7 مرتبہ دوڑی. ابھی شہر مکہ بسا نہیں, خانہ کعبہ بنا نہیں, حج کے ارکان لاگو ہوئے نہیں, ابھی کوئی صحیح نہیں, ابھی کوئی طواف نہیں, کوئی طواف نہیں, کہیں نہیں. بس 7 مرتبہ دوڑی اور دوڑ کر کے آئیں. اللہ کو ہاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اب جب عمارت بنے گی, جب حج لاگو ہوگا, تو ہر حاجی کو ایسے ہی دوڑنا پڑے گا. دیکھوں آپ کیسے بیٹھے رہتے ہیں, ہر حاجی کو ایسے ہی دوڑنا پڑے گا. اگر نہیں دوڑے گا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا. ابھی شہر مکہ بسا نہیں, خانہ کعبہ بنا نہیں, حج کے ارکان لاگو ہوئے نہیں, تو یہ قانون کیسے بن گیا, شریعت میں کیسے آ گیا ہے؟ ابھی کچھ نہیں, کوئی نبی نہیں کر رہا ہے. کون ہے؟ ہاجرہ. لوگ ہم سے کہتے ہیں
کربلا نبی کے زمانے میں تھی نہیں، یہ شریعت میں کیسے آ گئی؟ تو خانہ کعبہ بنا نہیں، حج کے ارکان لاگو ہوئے نہیں، ایک عورت صرف دوڑی، ایک عورت خانہ کعبہ بنا نہیں، کربلا نبی کے زمانے میں ہوئی نہیں، تو یہ شریعت میں کیسے آ گئی؟ تو ابھی عزیزو یہ دوڑی خانہ کعبہ بنا نہیں، شریعت میں کیسے آ گئی؟ کہ ایک پیاسا تھا، اس کی محبت میں دوڑی تو اللہ نے شریعت کا قانون بنا دیا۔ تو جب ایک پیاسے کی محبت میں اگر کوئی بیوی دوڑ جائے تو شریعت کا قانون بن جائے۔ کربلا میں تو 72 پیاسے تھے۔ مالک کون؟ اب دیکھتا ہوں آپ زمین جائیداد والے ہیں، اس کا وارث کون؟ اس جائیداد اب جو دوڑ کر کے آئیں، وہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑ دی، جب ایڑیاں رگڑی تو چشمہ پھوٹ گیا، جب چشمہ پھوٹا تو کوہ صفا سے جناب سارا نے دیکھا، اب جو دیکھا چشمہ ابل رہا ہے، سارا دوڑ کر کے آئیں اور آ کر کے کہا زمزم ٹھہر جا، عبرانی لفظ کیا کہا؟ زمزم ٹھہر جا، پانی ٹھہر گیا، مڈیر بنائی ٹھہر گیا۔ کس نے کہا زمزم؟ اسماعیل نے، ابراہیم نے، جبرائیل نے، کہا ہاجرہ نے۔ کہاں بیٹھے ہو عزیزو؟ ہاجرہ ایک نبی کی زوجہ پانی سے کہہ دے ٹھہر جا تو آگے نہیں بڑھتا، بشرطے کہ زوجہ نبی کی وفادار ہو۔ پانی آگے نہیں بڑھا۔ اب جو کہا ٹھہر جا، مڈیر بنائی، چلو میں پانی لیا اور لینے کے بعد جناب اسماعیل کو پلایا، سارا نے خود پیا اور پینے کے بعد ٹھنڈی سانس لی۔ مالک کون؟ اس جائیداد کا وارث کون؟ کون ہے اس جائیداد کا وارث؟ میں قریب آ رہا ہوں آپ کے، وارث بتلاؤں کون ہے عزیزو؟ نہیں ایسے نہیں، آپ سنیے عزیزو، جب پانی جمع ہو گیا تو آپ ایسے ایریے میں رہتے ہیں، کھادر کا ایریا جہاں پانی نہیں ہوتا ہے، دور دور تک پانی نہیں ہوتا، ایسی جگہیں ہوتی ہیں، تو جنگل میں جہاں پانی نہ ہو اور وہاں پر پانی ہو جائے تو پرندے اڑنے لگتے ہیں۔ جب یہاں چٹیل میدان بے آب ہو گیا میدان، جب یہاں پانی جمع ہو گیا تو پرندوں نے دیکھا پانی ہے تو پرندے اڑنے لگے۔ جب پرندے اڑنے لگے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا پانی اڑنے لگے، ادھر سے قافلہ گزر رہا تھا جو بنی جرہم کا قافلہ تھا، جب وہ ادھر سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو جب پرندے اڑ رہے ہیں تو پانی بھی ہوگا، جب پانی ہوگا تو وہ پانی کی تلاش میں تھا، عرب کا ریگستان، پانی کی تلاش میں نکل جاتے تھے بہت دور دور، تو وہ اس میں پرندوں کے سہارے وہاں پر آئے۔ اب جو آئے تو دیکھا کوئی آبادی نہیں، لیکن ہاں ایک چشمہ ہے، اس کے کنارے ایک صنف نسواں اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ مالک کون؟ مالک کون؟ شہر مکہ بسا نہیں، خانہ کعبہ بنا نہیں، ابھی کوئی آبادی نہیں، قافلہ بنی جرہم کا ہے۔ اب جو انہیں دیکھا ہے پانی بھی ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، بنی جرہم کا قافلہ، تلواریں ساتھ، نفر ساتھ، قوت ساتھ، قافلہ ساتھ، طاقت ساتھ۔ بنی جرہم کا قافلے کا سردار اترا، کہا ٹھہرو، آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہے جناب حاجرہ سے کیا آپ کی اجازت ہے؟ کیا آپ کی اجازت ہے ہم پانی پی لیں؟ حاجرہ نے اجازت دی۔ بنی جرہم کے سردار نے اجازت مانگ کر کے محتاجی بتلا دی، حاجرہ نے اجازت دے کر ملکیت سمجھا دی۔ سلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ بھائی طاقت ساتھ تھی، قوت ساتھ تھی، چاہتا زبردستی پی لیتا، پی سکتا تھا کہ نہیں پی سکتا تھا؟ زبردستی پی سکتا تھا، چاہتا جیسے، لیکن اسے شعور تھا۔ شعور کہاں؟ شہر مکہ۔ اجازت مانگ کر کے بنی جرہم نے آنی مرانی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا، جب ہم ان کی اجازت کے بغیر پانی نہیں پی سکتے تو تم ان کی اجازت کے بغیر طواف کیسے کر سکتے ہو؟ سلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ مالک
مالک کون اس جائیداد کا؟ وارث کون؟ اسی لیے تو کہا مالک. اب یہ جناب اسماعیل کی نسل سے سب اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو مالک تو تبھی تو کہا جب بھی آئے گا اپنے گھر سے آئے گا. آئے گا اپنے گھر سے. کوئی ہے روک لے مالک کو؟ مالک جب بھی آئے گا اپنے گھر سے آئے گا. مدینہ شریف، بس زیادہ وقت نہیں مجھے جانا ہے. مدینہ شریف اس کا مالک کون، اس کا وارث کون؟ مدینہ شریف. اگر مدینہ شریف سے مسجد نبوی نکال لی جائے تو کچھ بچے گا مدینہ میں؟ بہت سے شہر ہیں ایسے، ویسے ہی مدینہ ہو جائے گا. تو وجود کیا ہے؟ مالک کون ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جانے محکم غور کیجیے گا. مالک کون اس کا، وارث کون ہے؟ اور کو سن رہے ہیں، میں وہ چیز آپ کو دے رہا ہوں. بھائی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ کی ناقہ، آپ کی اونٹنی جو سب سے پہلے بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ، اور وہاں پر قیام کیا اور اس گھر کو مسجد بنا بھی دیا گیا. مالک کون اس کا؟ جب اس کو مسجد بنا دیا گیا، کچھ دنوں کے بعد وہاں سے برآمد ہوئے پیغمبر اسلام، اور اس کے بعد کہا ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں. آپ پڑھیے تاریخ.
کہ مسجد بن، تو مسجد تو بن گئی، کیا ضرورت تھی؟ لیکن رسول نے کہا مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو جیسے کہا مسجد بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ اکرام آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ یہ پلاٹ لیجئے، یہ پلاٹ لیجئے، یہ جون سا پسند ہو اس میں بنا لیجئے، پسند ہو یہ بنا لیجئے۔ ابھی میں نے پڑھا آپ کے درمیان، ابراہیم سے کہا ہم تحفے میں دینا چاہتے ہیں، ابراہیم نے کہا نہیں ہم خریدیں گے۔ جیسے صحابہ اکرام بھی آگے بڑھے، میں نہیں تھا وہ نہیں تو کہتا یا رسول اللہ لے لیجئے، فری میں پلاٹ مل رہا ہے۔ تو رسول جھڑک کر کے کہتے ہیں یہ میری نہیں چھوڑیں گے، تو اپنی کر پوتا دے گا، دادا دے گا، پوتا کہہ دے گا میرے ہے۔ یہاں بھی ایک ٹیلا تھا، علماء بیٹھے میں تاریخ پڑھیے گا، یہاں بھی ٹیلا تھا جو دو یتیموں کا تھا، سہیل اور سہیل، دو یتیم تھے، ان کا یہ ٹیلا تھا۔ قرأت الراشدہ میں پڑھا ہوگا مدرسے میں کتاب، جس طریقے سے محمد اسماعیل دیوبندی کی کتاب ہے، وہ محمد اسماعیل میرٹھی کی، ایسی 5 کتابیں قرأت الراشدہ تھی علی میاں ندوی صاحب کی جو ندوۃ العلوم کے پرنسپل تھے، سمجھے، ان کی لکھی ہوئی تھی عربی ادب میں، وہ ہے وہاں پر کلاس میں داخل، تو اس میں ہے مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں۔ اس میں کہا یہ مسجد نبوی کا جو یہ ٹیلا تھا، رسول کو یہ ٹیلا پسند آیا، تو رسول نے کہا یہ ٹیلا، تو فوراً کہا یہ سہیل اور سہیل جو یتیم ہے ان کا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ رسول کو پسند آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو تحفے میں دیتے ہیں۔ رسول نے کہا نہیں تحفے میں نہیں لیں گے، 30 درہم کے بدلے، اس میں 30 درہم کے بدلے رسول خدا نے یہ ٹیلا خریدا ہے۔ جو کہا جاتا ہے نبی نہ وارث بنتا نہ وارث بناتا، تو ساری چیز بھی تو نبی کی ہوئی، خریدنے کی کیا ضرورت؟ خرید کے رسول نے بتلایا سب کا قانون ایک سا، اور جب خرید لیا وہ 30 درہم کا، تو وہاں مسجد نبوی، بس بات ختم کر رہا ہوں، مسجد نبوی تعمیر کرائی۔ جب مسجد نبوی سب نے صحابہ نے مل کر کے بنائی، اور جب بن گئی تو اسی مسجد نبوی میں سب کے دروازے کھلے صحابہ کے دروازے۔ مالک کون؟ وارث کون اس جائیداد کا؟ کون ہے وارث، کون ہے مالک؟ سب کے دروازے کھلے۔ پڑھیے تاریخ، جب ایک عرصے کے بعد صحابہ کی بیہودگیاں بڑھیں تو پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، اے پیغمبر سب کے دروازے بند کر دو، بس سیدہ کا دروازہ۔ سیدہ کا دروازہ کھلا، نجف اہل بیت، مکہ اہل بیت، مدینہ شریف اہل بیت کی سب جائیداد میں گنا رہا ہوں۔ کربلا 60,000 درہم میں خریدی، فری میں نہیں۔ علی اکبر کے نام مربع 13 کلومیٹر مربع میل ہے، 13 کا لفظ آپ دیکھ لیجئے گا مقاتل میں، 13 کلومیٹر مربع 60,000 درہم میں۔ حسین نے کربلا غربت میں نہیں بنائی، غربت میں نہیں خریدی۔ اب اس ایریے میں جو حسین والا ہوگا اس کا دفن ہونا جائز، اور جو بھی یزیدی ہے وہ نہیں۔ حسین نکلے ملکیت وراثت، تو حسین جو مدینے سے نکلے ہیں اسی لیے تو کسی کے نہیں دروازے پر گئے، نہیں تو کوئی بھی کہہ دیتا آپ کا مال آپ جانے، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب۔ سوال تو بہت ہے، اگر میں اٹھانے لگا آپ کے سامنے تو عزیزو وقت بہت لگ جائے گا۔ حسین نکلے، اور اسی لیے حسین روضہ رسول پر گئے اور جا کر کے کہا نانا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے جا۔ دیکھیں حسین کیا ضرورت تھی حسین کو؟ عزیزو یہ جتنے مقاتل ہیں آپ پڑھیے تبری میں ہے کہ نہیں ہے کہ حسین گئے ہیں تو اپنے نانا کے مزار پر گئے ہیں اور جا کر کہا نانا ہم جا رہے ہیں، جو وعدہ کیا اسے پورا کرنے کے لیے نانا جا رہے ہیں۔ حسین نے یہ کہا اور اس کے بعد وہاں سے اٹھے تو اٹھ کر کے جنت البقیع پہنچے اور جا کر کے جنت البقیع میں آواز دی اماں آپ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیجئے، حسین جا رہا ہے۔ اور میں نے مکتب میں پڑھا ہے حسین اس طریقے سے ماں کی لہر پر چپٹ گئے کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش سے چپٹ جایا کرتا، اور حسین اتنا روئے، روتے روتے حسین عزیزو نیند میں، تو
जाओ खुदा हाफिज, जरा अब्बास को भेजते चले जाओ, अब्बास को भेजते। हुसैन माँ की लहर से उठे भाई की लहर पर, अजीजो इमाम हसन की लहर पर, भैया हम जा रहे हैं। और हुसैन आए। अब जो आए तो अजीजो जनाब ज़ैनब इंतजार कर रही, तो अब्बास से नहीं कहा, ज़ैनब से कहा जाओ अब्बास से कह दो कि माँ ने तलब किया। पर जैसे ये कहा माँ ने तलब किया है, तो मतलब की रिवायत है कि अब्बास जो पहुंचे तो अब्बास से पहले सैयदा की लहर पर उम्मुल बनीन बैठी हुई थी। अब जो अब्बास पर कह रही थी सैयदा शहजादी मेरा लाल हुसैन जा रहा है, मेरा दिल मदीने में नहीं लग रहा है, और ये कहकर के गिरिया कर रही थी कि अब्बास की आहट हुई। देखा तब रिवायत मैंने किसी खतीब से सुना कि जनाब उम्मुल बनीन ने कहा अब्बास, ए अब्बास मैं तेरा दूध नहीं बख्शूंगी अगर हुसैन पर तेरी मौजूदगी में आँच आ गई। कसम खा, एक हाथ मेरे सर पर रख, एक सैयदा की लहर पर रख कर के कसम खा, जब तक तेरे ये बाजू सलामत है मेरी ज़ैनब की चादर को कोई हाथ ना लगाए। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे अहले बैत अलैहिस्सलाम के। आठवें इमाम फरमाते हैं मेरी जद्दे अमजदा उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेंगी जब तक एक एक रोने वाले को बख्शवा नहीं लेंगी। अजीजो इमाम हुसैन जनाब अब्बास अब जो आए सामान सफर तैयार, जनाब सुगरा परेशान। अजीजो जनाब सुगरा अपनी माँ रबाब के करीब पहुंची, जाकर के कहा ए अम्मा रबाब, अली असगर को आगोश में ले लिया। अम्मा रबाब आप तन्हा असगर को कहाँ तक खिलाएंगी, मैं असगर को खिलाती रहूंगी, बाबा मुझे लेकर के नहीं जा रहे हैं। तो जनाब रबाब ने इमाम हुसैन से कहा सुगरा का दिल कैसे लगेगा। इमाम ने कहा नहीं सुगरा नहीं जा सकती। अजीजो जैसे ये कहा तो जनाब सुगरा अली असगर को रबाब को देख करके जनाब उम्मे सलमा नानी के पास पहुंची। कहा नानी, जनाब उम्मे सलमा का सामान तैयार था, सफर में साथ जा रही थी। कहा नानी उम्मे सलमा मेरा दिल नहीं लगेगा, बाबा से कहो मैं पानी नहीं मांगूंगी, मैं दवा नहीं मांगूंगी, मुझे अगर जगह ना हो फिजा के साथ बैठा दे। अजीजो आपको एहसास होगा घर में कोई बच्ची हो उसका दिल नहीं लगता। अजीजो बच्ची अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करती है। इसीलिए मैं एक जुमला कहूँगा अजीजो, करबला में बच्चे भी थे, जवान लड़के भी थे, हर उम्र का था, लेकिन जब भी आप तारीफ पढ़ेंगे आपने मसाइब सुने होगा तो सकीना के लिए सुना होगा कि फूफी अम्मा हम मदीने कब जाएंगे। बच्ची को अपने घर के दर दीवार से मोहब्बत होती है। अजीजो जैसे कहा उम्मे सलमा ने तलब किया और कहा हुसैन सुगरा तन्हा कैसे रहेगी। तो कहा नानी उम्मे सलमा आप यहाँ रुक जाएंगे। अब जो सुगरा ने ये देखा तो फौरन छोड़ा और छोड़ करके जनाब ज़ैनब के करीब पहुंची और जाकर के कहा फूफी अम्मा मेरा दिल कैसे लगेगा जब घर में न भैया अली अकबर होगा, न भाई कासिम होगा, न अली असगर होगा, न आप होंगी, न कुबरा होगी, मेरा दिल कैसे लगेगा। जनाब ज़ैनब ने सुगरा को साथ लिया और लेकर के आई हुसैन के पास, आकर के कहा भैया सुगरा कैसे रहेगी। तो इमाम ने कहा सारी बीवियों को बुलाओ। जब जनाब सलमा आ गई, जनाब रबाब आ गई, इमाम हुसैन ने कहा सब मुझसे कह रहे हैं सुगरा को लेकर के जाओ, मैं सुगरा को लेकर के करबला नहीं जा सकता, इसलिए कि सुगरा मेरी माँ की शबी है। मैं नहीं चाहता कि करबला के बाद मेरी माँ दरबारों में दोबारा जाए। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। बस एक रिवायत इबादत तमाम है। अजीजो अब जो काफिला तैयार, जनाब अबुल फजल अब्बास बरहना शमशीर लिए हुए मदीने की गलियों में, आज कोई बाला खाना पर ना जाने पाए, कोई बुलंदी पर सवार ना हो, कोई नाके पर ना चढ़ने पाए, आज अली की बेटी हमारी में बैठ रही है, सब्ज और सुर्ख हमारियां हैं। अजीजो काफिला चलने का अंदाज, आगे आगे अबुल फजल अब्बास, पीछे पीछे अली अकबर, बीच
बीच में इमाम हुसैन, काफिला मदीने से निकला, एक नकाबपोश बीबी गर्दे काफिला के पीछे पीछे तुरंत फासले पर काफिला चला तो बीबी ने आवाज दी, भैया अली असगर, ए भैया अकबर। अकबर ने जो पलट कर देखा सुगरा खाके मदीना पर अजीजों गिरती हुई आ रही है। जनाबे अली अकबर घोड़ा दौड़ाते हुए जनाब इमाम हुसैन के करीब पहुंचे। का बाबा काफिला रोको, का खैरियत, का मदीने के सम से एक नकाबपोश बीबी आ रही है। अब जो काफिला रुका, देखा सुगरा आई, आकर कहा बाबा मैं साथ चलने के लिए नहीं आई हूं, ए बाबा भाई एक मर्तबा अली असगर को दिखा दो। अजीजों समारी जिस हमारी में रबाब सवार थी, नाके को बैठाया। अली असगर को हुसैन ने लहजे कुरान में हाथ में लिया। सुगरा ने भाई को सीने से लगाया। बच्चा बहन की आगोश में खो गया। काफिले को ताखीर हुई। हुसैन ने रबाब से कहा अली असगर को ले लो, मुझसे सुगरा की बेकसी देखी नहीं जाती। अली असगर सुगरा जनाबे रबाब आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके चाहा। अली असगर ने माँ की जानिब देखा, बहन की आगोश से चिपक गए। इमाम आगे बढ़े, दूसरा हमारी बस जिसमें जनाबे ज़ैनब सवार थी, आकर के कहा बहन ज़ैनब जाओ, सुगरा की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है, अली असगर को आगोश से ले लो। अब जो लिया आगे बढ़ी, जनाबे ज़ैनब मैंने मक्तब में पढ़ा, जनाबे सुगरा ने कहा फूफी अम्मा मुझसे अली असगर को ना लो। अली असगर को आवाज दी जनाबे ज़ैनब ने। असगर ने फूफी की तरफ देखा, बहन से चिपट गए। अब जो ये मंजर शहंशाह करबला ने देखा, खिरामा खिरामा बेटी की जानिब बढ़े तो सुगरा ने कहा बाबा जबरदस्ती ना लीजिएगा। का सुगरा बस एक जुमला अली असगर के कान में कुछ कहा, बच्चा बहन की आगोश में हुंका, शायद कहा हो ए अली असगर अगर करबला नहीं पहुंचे तो मजलूमियत की महार। हुसैन ने असगर को लिया, काफिला चला गया सुगरा खाके मदीना। अजीजों काफिला आया, अली असगर वापस नहीं आया। अला लानतुल्लाह। ज़ैनब हज़ीने मन फ़ाहरा खुदा हाफ़िज़। ऐ मेरी बहन ज़ैनब घर तेरे हवाले है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब घर तेरे हवाले है। जो लायक सजदा है सर उसके हवाले है। बस चलने को है खंजर, बस चलने को है खंजर, फ़ाहरा खुदा हाफ़िज़। ज़ैनब हज़ीने मन फ़ाहरा खुदा हाफ़िज़। खंजर मेरी गर्दन पर जब सिमर चलाएगा, खंजर मेरी गर्दन पर जब सिमर चलाएगा, रह रह के मुझे तेरा चेहरा नजर आएगा, रह के मुझे तेरा चेहरा नजर आएगा। तू होगी बरहे नासर, तू होगी बरहे नासर, फ़ाहरा खुदा हाफ़िज़। ज़ैनब हज़ीने मन फ़ाहरा मारे गए सब बहनों हम रह गए
عالم غربت میں مشکل ہے میرا جینا، اس عالم غربت میں مشکل ہے میرا جینا، مارے گئے سب دل بر، مارے گئے سب دل بر، خواہرا خدا حافظ زینب حسین زندہ کے اندھیرے میں جب روئے میری بچی، زندہ کے اندھیرے میں جب روئے میری بچی، دل جو ہی بہت کرنا اس وقت بہن اس کی، دل جو ہی بہت کرنا اس وقت بہن اس کی، مر جائے نہ وہ گھٹ کر، مر جائے نہ وہ گھٹ کر، خواہرا خدا حافظ زینب حسین خواہرا خدا حافظ، اور زندہ سے رہا ہو کر جب سوئے وطن جانا، زندہ سے رہا ہو کر جب سوئے وطن جانا، جو ظلم ہوئے ہم پر صغرا کو بتلانا، جو ظلم ہوئے ہم پر صغرا کو بتلانا، ہم قتل ہوئے کیوں کر، ہم قتل ہوئے کیوں کر، خواہرا خدا حافظ زینب حسین من، خواہرا خدا حافظ، ہر گود میں ڈھونڈے گی صغرا علی اصغر کو، ہر گود میں ڈھونڈے گی صغرا علی اصغر کو، تم خود ہی بتا دینا بیمار کو مضطر کو، تم خود ہی بتا دینا بیمار کو مضطر کو، ناوک لگا گردن پر، ناوک لگا گردن پر، خواہرا خدا حافظ زینب حسین خواہرا خدا حافظ، کہنا تیری فرقت میں اکبر بھی تڑپتا تھا، کہنا تیری فرقت میں اکبر بھی تڑپتا تھا، سوتا تھا سرے مقتل جب خط تیرا آیا تھا، ہوتا تھا سرے مقتل جب خط تیرا آیا تھا، سینے پہ سینہ کھا کر، سینے پہ سینہ کھا کر، خواہرا خدا حافظ زینب حسین من، خواہرا خدا حافظ، پوچھے جو سکینہ کو بیمار میری دختر، سکینہ کو بیمار میری دختر، بتلانا کہ زندہ میں وہ مر گئی رو رو کر، بتلانا کہ زندہ میں وہ مر گئی رو رو کر، وہ زخم بھی ہے دل پر، وہ زخم بھی ہے دل پر، خواہرا خدا حافظ زینب حسین من، خواہرا خدا حافظ، ریحان بہت روئی زینب یہ بیان سن کر، ریحان بہت روئی زینب یہ بیان سن کر، کہنے لگی بھائی کے سینے پہ وہ سر رکھ کر، کہنے لگی بھائی کے سینے پہ وہ سر رکھ کر، دل ڈوبا ہے یہ سن کر، دل ڈوبا ہے یہ سن کر، خواہرا خدا حافظ زینب حسین کی راہ میں بالکل حسین ہے زینب، خدا کی راہ میں بالکل حسین ہے زینب، حسین مرد رہے انقلاب
حسین صبر کا آغاز ہے تو یہ انجام حسین دین نبی کی بقا ہے یہ ہے دوام حسین دین نبی کی بقا ہے یہ ہے دوام حسین امام یہ تکمیل مداح امام حسین امام یہ تکمیل مداح امام حسین فتح کرب و بلا یہ فتح شام حسین فتح کرب و بلا یہ فتح شام انہوں نے قصر نبوت جلا کے خاک کیا انہوں نے قصر نبوت جلا کے خاک کیا یزیدیت کا کلیجہ انہوں نے چاک کیا یزیدیت کا کلیجہ انہوں نے چاک کیا جناب مریم و سارا کہاں ہے دے تو جواب جناب مریم و سارا کہاں ہے دے تو جواب انہیں بھی ثانی زہرا ملا نبی سے خطاب انہیں بھی ثانی زہرا ملا نبی سے خطاب جلال حیدر و صفدر ہے ان کے رخ کی نقاب جلال حیدر و صفدر ہے ان کے رخ کی نقاب جو بول اٹھے علی ہے جو چپ رہی تو کتاب جو بول اٹھے علی ہے جو چپ رہی تو کتاب رہی خاموش تو کچھ ظلم کو ہی جاب آیا رہی خاموش تو کچھ ظلم کو ہی جاب آیا زبان کھولی تو کوفے میں انقلاب آیا زبان کھولی تو کوفے میں انقلاب آیا اگرچہ آلے کے سامنے نہیں ہے ان کا شمول اگرچہ آلے کے سامنے نہیں ہے ان کا شمول مگر پلی تو ہے پی کر یہ شیر بنت رسول مگر پلی تو ہے یہ کر یہ شیر بنت رسول وہی علی کی ہے تینت وہی خمیر بطول وہی علی کی ہے تینت وہی خمیر بطول اسی چمن کی کلی ہے حسین جس کے ہے پھول اسی چمن کی کلی ہے حسین جس کے ہے پھول یہ کیوں کہوں کہ یہ ایسی ہے اور ویسی ہے یہ کیوں کہوں کہ یہ ایسی ہے اور ویسی ہے بس ایک بات ہے کافی حسین جیسی ہے بس ایک بات ہے کافی حسین جیسی ہے بیاں ہو کیا شرف بنت شاہ قلعہ شکار بیاں ہو کیا شرف بنت شاہ قلعہ شکار ملی نبی کی زبان ان کو فاطمہ کا دہر ملی نبی کی زبان ان کو فاطمہ کا دہر علی کا طرز سخن بھائیوں کا خلق حسن علی کا طرز سخن بھائیوں کا خلق حسن اسے ایک تن میں سمائے ہیں پنجے تن کے چلن ایک تن میں سمائے ہیں پنجے تن کے چلن عجب نہ تھا کہ شاہ خاش و عام ہو جاتی عجب نہ تھا کہ شاہ خاش و عام ہو جاتی نہ ہوتی پردہ نشی تو امام ہو جاتی نہ ہوتی
درد